اللہ یاری صاحب، جی سر. آپ سے گزارش ہے کہ مولا علی شیر خدا پنجتن پاک نے کتنا عرصہ کی ہے حکومت یا ظاہری خلافت، حکومت ان کے یہ کہہ 5 لیں، سال سے کم ہے، 4.5 سال کے لگ بھگ. 5 سال. جی 5 سال. آج جو آپ نے تراویح پر جو شروع میں اس پروگرام میں بڑا ٹائم دیا ہے، بہت حوالے دیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اسی لیے میں بھی آپ کو پسند کرتا ہوں، اور جو میرے ساتھی ہیں وہ بھی مجھے کچھ نہ کچھ کہہ کے بھیج جاتا ہوں، تو انشاءاللہ بڑی ڈسکس ہوتی ہے، آپ کو کچھ زیادہ لوگ پسند ہی کرتے ہیں. تو یہ سوال کرنے سے کچھ عوام دور ہو جائے گا کہ 5 سالوں میں جی کیا آپ مولا علی کے قول سے یا ان کے صرف ان کے والے سے، کسی ریفرنس سے نہیں، کہ انہوں نے یہ جو تراویح ہے یہ کہا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلط کر رہے تھے، اب جو ہے یہ ان 5 سالوں میں آپ یہ تراویح اس طرح نہیں پڑھ سکتے، یہ آپ شیعہ پلیز کتب میں حوالہ بہت ہے. دے دیں. جی میں بتاتا ہوں. مولا علی کی نہیں، باقی لوگوں کے حوالے سے نہیں، ہاں کیونکہ مولا اب علیہ السلام. کچھ اتنی یہ حدیثیں ہیں کہ وہ ضعیف لگتی ہیں یا ماننے کو دل نہیں کرتا. آپ مولا علی کی اپنی کتاب سے بھی شک دکھا دیں، مولا علی ہاں کے قول سے یا روایت سے آپ بتائیں. ٹھیک ہے، ابھی دیکھ لیں آپ دیکھ لیں. میں فل پیج کرتا ہوں پھر واپس آتا ہوں آپ کے پاس. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، الروضۃ من الکافی، الجزء الثامن، جلد نمبر 8، یہ صفحہ نمبر 58 ہے. یہ خطبہ ہے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا. یہ صفحہ نمبر 58 میں شروع ہوتا ہے، پھر چلتا جاتا ہے. اگلے صفحے میں صفحہ نمبر 59 میں، ثم اقبل بوجهه وحوله ناس من اہل بیتی وخاصتی وشیعته. خطبے کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے خواص سے، اپنے اہل بیت سے، ان کے جو خاص شیعت ہیں ان سے انہوں نے اس طرح گفتگو کی: مجھ سے پہلے جو حکمران تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، متعمدین لخلاف ہے. انہوں نے غلطی سے مخالفت نہیں کی ہے، عمدن مخالفت کی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو توڑا ہے، مغیرین لسنت ہے، ان کی سنت کو انہوں نے چینج کیا ہے. وَلَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى تَرْكِهَا وَحَوَّلْتُهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا وَإِلَى مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي. اگر میں ان کی جو خلفاء نے جو مخالفتیں کی ہیں اور سنت کو چینج کیا ہے، میں ان کی مخالفت کروں، ان کی تصحیح کر دوں اور لوگوں کو واپس اس طریق پہ لاؤں جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، میرے سارے لشکر والے مجھے چھوڑ دیں گے، اور یہ جنگ کا زمانہ تھا، یہ سب لوگ مجھے چھوڑ دیں گے. حتی ابقى وحدی، یہ حالت یہ ہو کہ صرف میں اکیلا رہ جاؤں گا. او قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی وفرض امامتی من کتاب اللہ عز وجل وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے ساتھ کچھ میرے کم جو شیعہ ہیں جو میرے فضیلت کو کتاب و سنت سے جانتے ہیں، اور میرے فضیلت کو لوگوں کی بیعت کی وجہ سے نہیں جانتے کہ یہ حاکم وقت ہے اس لیے بتاعت کرتے ہیں، کتاب و سنت، وہ صرف میرے ساتھ رہ جائیں گے. پھر انہوں نے بہت سارے ذکر کیے، مقام ابراہیم کا ذکر کیا، فدق کا ذکر کیا، بہت ساری چیزوں کو جو خلفاء نے چینج کیے. پھر یہ کئی صفحوں کے بعد صفحہ نمبر 62 میں طلاق کا ذکر ہے، وضو کا ذکر ہے، نماز کے وقت کا ذکر ہے، بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے. اچھا، صفحہ نمبر 62 میں فرماتے ہیں وَاللَّهِ لَقَدْ أَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ لَا يَجْتَمِعُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ. اللہ کی قسم، میں نے لوگوں کو حکم دیا اپنے حکومت میں کہ ماہ رمضان میں آپ صرف نماز فریضہ میں جماعت کریں، نماز فریضہ میں. وَعَلَمْتُهُمْ، اور میں نے لوگوں کو سمجھایا أَنَّ اجتماعهم فِي النَّوَافِلِ بِدْعَةٌ، کہ نافلے میں جماعت کرنا یہ بدعت ہے. فَتَنَادَى بَعْضُ أَهْلِ عَسْكَرِي مِمَّنْ يُقَاتِلُ مَعِي، میرے اپنے لشکر والوں نے نعرے بازی شروع کر دی میرے خلاف. وہی لوگ جو میرے ساتھ معاویہ کے خلاف یا جمل والوں کے خلاف لڑائی میں حصہ لے رہے ہیں، انہوں نے میرے خلاف نعرہ بازی کیا. یا اہل الاسلام غیرت سنت عمر، اے اسلام والو، اے اہل الاسلام، سنت عمر کو چینج کیا جا رہا ہے. ینہانا عن الصلاۃ فی شہر رمضان، یہ ہمارا خلیفہ کیسا خلیفہ ہے، یہ ہمیں رمضان میں نماز سے منع کر رہا ہے. وقد خفت ان یثوروا فی ناحیۃ جانب عسکری، اور مجھے خوف ہوا ابھی میرے خلاف بغاوت ہوگی لشکر میں. اچھا،
یہ واضح ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں. یہ کتاب ہے تہذیب الاحکام لشیخنا الطوسی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 3 ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 70، حدیث نمبر ہے 227. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ لما قدم امیر المؤمنین علیہ السلام الکوفہ، جب امیر المؤمنین علیہ السلام کوفہ پہنچے، امر حسن ابن علی علیہ السلام ان ینادی فی الناس لا صلاة فی شہر رمضان فی المساجد جماعہ. انہوں نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا کہ ندا دے دو، لوگوں کو اعلان کر دو، لا صلاة فی شہر رمضان فی المساجد جماعہ، کہ رمضان کے مہینے میں رات کے وقت جو جماعت ہوتی ہے وہ کینسل ہے، یہ ممنوع ہے. فنادى في الناس الحسن بن علی علیہ السلام بما امر به امیر المؤمنین علیہ السلام. امام حسن علیہ السلام نے یہی کیا، لوگوں نے اعلان کرا دیا. فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علی صاحوا، جب لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کے قول کو سنا، ان کے اعلان کو سنا، سب لوگوں نے نعرہ بازی شروع کی، نعرے لگائے، واہ عمرہ واہ عمرہ، سب کہتے ہیں واہ عمر کی سنت، واہ عمرہ، کہاں ہے عمر؟ عمر کی سنت کو چینج کر رہے ہیں لوگ. امام حسن علیہ السلام اپنے والد امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس آئے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا ما هذا الصوت، یہ نعرہ بازی کیا ہے؟ فقال یا امیر المؤمنین الناس یصیحون وعمرا وعمرا. امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ لوگ یہی نعرہ بازی کر رہے ہیں، عمر کی سنت پہ ہمیں عمل نہیں کرنے دے رہے، عمر ہمیں، عمر تو کہاں ہے، عمر تو کہاں ہے، لوگ عمر کے گیت گانے شروع کر دیے. فقال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام قل لهم صلوا، فرمایا کہ ان کو نماز پڑھنے دو، ابھی بغاوت شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارے کتب سے. جی سر، صحیح ہے. جی 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 اللہ یاری صاحب، آپ نے بہت جی تفصیل سے آپ نے پہلے بھی وہ بتایا ہے، آپ بھی بتایا ہے. تو ایک سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنگ ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیٹھ دکھائی تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، یا یہ شادی پہلے کر چکے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے؟ یہ تاریخ نہیں معلوم، دیکھنا ہوگا، مجھے نہیں معلوم. چلیں ٹھیک ہو گیا. کیونکہ یہ احد تو بہت پہلے نا، احد سے پہلے تھا یا احد کے بعد ہے نا، یہ مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا، پہلے شادی کیا تھا یا بعد میں شادی کیا تھا؟ جی اب یاد، خیبر تو بعد کی بات ہے نا، خیبر میں بھی وہ بھاگ گئے تھے. حنین تو بالکل آخر میں ہے نا. جی جی اچھا. تو اللہ یاری صاحب، یہ سوال ایک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جنگ کرنے والے، جی یہ وہی سوال دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، تھوڑا سا بس، یہ لاسٹ آخری سوال ہے، یہ زیادہ ٹائم نہیں کوئی آدمی جنگ سے بھاگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے. نہیں، جب دیکھیں اتنا ایک واضح ہو گیا تو پھر تو کچھ نہ کچھ تو آنا چاہیے نا، یہ نہیں کہ اسے جب ایک آدمی نے اپنی بے عزتی کرا دی سب کے سامنے. دیکھیں وہ آپ دیکھیں اس زمانے میں عرب کے لوگ جو ہے نا بہادری کو بہت بڑا فضیلت سمجھتے تھے، اور اسلام میں بھی فضیلت ہے. اور پھر یہ مشرک بھی جو تھے نا جنگ سے بھاگنے کو بہت عیب سمجھتے تھے. یہ عمرو بن عبد الود جب آئے تھے خندق میں، آج آپ کی بات مانیں گے لیکن ایک بات کا آپ جواب ضرور دیں گے. آج میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ یہ ہم نہیں مانتے، لیکن آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بات میں مانتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے اور پبلک کو بھی سمجھانے کے لیے کہ مان لیا جو آپ ارادہ رکھتے ہیں یا جو آپ عقیدہ رکھتے ہیں اس کو مان لوں، اس کے باوجود اگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، کس جگہ پر؟ جنگوں میں، کس جگہ پر؟ سورۃ حجرات میں. کس جگہ پر؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ٹائم آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. اور کس جگہ پر موجود تھے؟ جب صلح حدیبیہ ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں حوالہ دے سکتے ہیں. اگر وہ آپ کے عقیدے کے مطابق بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے تو پھر ہم جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول کیا تو ہم کیوں نہ قبول کریں؟ آپ وقتی طور پہ آپ اپنے والا عقیدہ رکھ لیں. پھر بھی دیکھیں آپ کے ساتھ جو دوست، آپ کے ساتھ کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے جانے والے لوگ ہوں گے،
وہ چاہے آپ کی ایک ویسے پبلک کو سمجھانے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ وہ ان کے ایمان کا حساب ہم نے نہیں دینا، لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، کرنا ان کی جو نام لینا، احترام سے نام لینا، یہ آپ پر فرض ہے۔ اس کا جواب سن لے بھائی، جو ساتھ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کو کبھی اپنے آپ سے طرد نہیں کرتے تھے، ان کی سنت میں کبھی نہیں ہے کہ انہوں نے منافقین کو بگایا ہو، دور کیا ہو، طرد کیا ہو، ٹھیک ہے نا، بالکل نہیں ہے۔ یہ مجمع الزوائد و منبع الفوائد ہے، جزء اول، چھاپ دار الفکر۔ ملاحظہ فرمائیے یہ باب منہ فی المنافقین، صفحہ نمبر 301 میں منافقین کے ایک باب میں، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی عبداللہ ابن ابی ابن سلول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے پاس سے گزرے، وہو فی ظل، وہ شخص ایک سائے میں بیٹھا تھا، قال غبر علینا ابن ابی کبشہ، غبرہ بولتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس نے گالی دی، ابن ابی کبشہ جو گالی کا الفاظ ہے، جو مشرکین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے نا اسی لفظ کے ساتھ، استجیر باللہ، اس نے کہا یہ فلانے نے گالی دے کے کہا، اس نے یہاں سے چل کے ہمارے سر پہ اس نے گرد پھینکا ہے، ہم ادھر سائے میں بیٹھے ہیں، اس کے جانے کی وجہ سے گرد اٹھا ہے اور یہ گرد آ کے ہمارے کپڑوں میں بیٹھ گیا، گالی دے دی اس کا بیٹا مومن تھا، اس نے کہا والذی اکرمک وانزل علیک الکتاب، اس نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے تجھے نبی بنایا، لئن شئت لاتیتک برأسہ، آپ حکم دے دیں میں اپنے والد کا سر قلم کر کے لے کے آتا ہوں، آپ کو گالی دی اس نے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ولکن بر اباک واحسن صحبتہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کے ساتھ نیکی کرو اور اس کے صحبت میں اچھی صحبت دے دو، اس کے ساتھ احسان کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے نا۔ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر الدمشقی، الجزء الثامن، یہاں پر یہ سنہ 97 میں چھپیا، یہی اسی کی بات ہو رہی ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک دفعہ گالی دے دی، وہ گالی کیا تھی، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی عند من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں یہ لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن العز منها الاذل، اذل بولتے ہیں ذلیل ترین کو، قرآن کی آیت ہے سورہ منافقین، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی لفظ استعمال، اس طرح گالی دے دی کہ ذلیل ترین، نستجیر باللہ۔ تو اس کے بیٹے کو پتہ چل گیا کہ میرے والد نے پھر بدتمیزی کیا، تو وہ آ گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ انہ بلغنی انک ترید قتل عبداللہ ابن ابی فیما بلغک عنہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو خبر پہنچا ہے کہ میرے والد صاحب نے آپ کو گالی دیا اور آپ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، فإن كنت فاعلا فمرنی بہ فأنا احمل الیک رأسہ، اگر آپ نے ان کو قتل کرنا ہے تو میں اس کا بیٹا ہوں، مجھے آپ حکم دے دیں، میں اس کا سر لے کے آتا ہوں، واللہ لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل ابر بوالده منی، پورا میرے قبیلے والے جانتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ کتنا مؤدب ہوں، کتنا نیکی کرتا ہوں، مجھ جیسا بیٹا پیارا، اتنا احسان مند بیٹا کوئی نہیں ہے، آپ ہیں یا چلے گئے بھائی، یہ فریز ہے بھائی، چلے گئے، اچھا، انی اخشى ان تأمر به غیری فیقتلہ فلا تدعنی نفسی انظر الى قاتل عبداللہ ابن ابی یمشی فی الناس، تو اگر آپ نے کسی اور سے کہہ دیا کہ میرے والد کو قتل کریں تو پھر مجھے غصہ آ جائے گا، میں اپنے والد کے قاتل کو میں قتل کر دوں گا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوگی کہ میں اپنے والد کے قاتل کو لوگوں میں دیکھوں، تو آپ مجھے کہہ دیں کہ میں اس کا سر قلم کر کے لے آؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل نترفق بہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالعکس ہم اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیں گے، ہم اس کے ساتھ نیکی کریں گے، وَنُحْسِنُ صُحْبَتَهُ، اور اس کے ساتھ اچھی صحبت رکھیں گے، ما بقی معنا، جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو طرد نہیں فرماتے تھے، قرآن مجید کا بھی یہی حکم ہے، طرد کرنے کا حکم نہیں ہے، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اللہ جانتا ہے یہ منافق ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے انفاق ہے، فاعرض عنہم، ان سے منہ پھیر لیجئے، وعظہم، ان کو نصیحت کریں، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کو آپ سمجھا دیں، قول بلیغ، بہت جس بات میں بلاغت ہے، رسائی والی بات ہے، ان کو اس طرح سمجھا دیں۔ فرمایا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 109 میں
قل ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم. ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافقین آپ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، ہمیشہ ان کی غداری آپ کو نظر آتی ہے. فاعف عنہم واصفح، آپ ان کو نظر انداز کریں، ان سے کو درگزر کریں، ان پہ احسان کریں. ان اللہ یحب المحسنین، ان پہ احسان کرتے جائیں. ٹھیک ہے، تو منافقین یہ جو آپ کہتے ہیں نا، یہ ساتھ تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بگایا. بھائی تو منافق کو بھاگ جاؤ یہاں سے. ٹھیک ہے، تو یہ تو پیغمبر کا شیوا نہیں تھا، پیغمبر کا شیوا یہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، معاف کریں، ان کو چھوڑ دیں. ہاں، ہم بھی ابو بکر عمر کو چھوڑ دیتے ہیں. بھائی اگر آپ چھوڑ دیں، کہنا بند کر دینا کہ امام ہے، بہتر ہے، علی علیہ السلام سے بہتر، یہ امام، یہ خلیفہ نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے، پھر نمبر 4 اہل بیت علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے نا، آپ اس کو چھوڑ. ہم آپ ابو بکر عمر کے متعلق کیوں بات کرتے ہیں؟ اس لیے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا بھائی.